اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہا کرو، کیونکہ ایمان کی نعمت نصیب ہو جانے کے بعد تندرستی سے بہترین کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو اچھی صحت، خوشیاں اور کامیابی عطا کرے، آمین۔ سب سے بہترین وسیلہ آپ کے اپنے دونوں ہاتھ ہیں۔ جب آپ اپنی مشکلات کا حل تلاش نہ کر سکیں تو اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے جوڑ کر اللہ کے آگے پھیلائیں۔ اللہ پاک ہاتھوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، بے شک۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تب ہی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ اپنی تقدیر کا ہر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں دے دو۔ اس سے دعا تو کرو پر ضد نہ کرو، کیونکہ جب تم اللہ پاک پہ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ چھوڑتے ہو تو اللہ پاک ہی وہی کرتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہا گیا کہ تم اپنی رضا اللہ کی رضا میں شامل کرو، پھر دیکھنا وہ کس طرح اپنی رضا تمہاری رضا میں شامل کرتا ہے۔ بے شک اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ ایک چڑیا رزق کی تلاش میں کافی لمبا سفر گزارنے کے بعد واپسی اپنے گھونسلے میں پہنچی تو اس کے بچوں نے پوچھا، ماں تم بڑا سفر طے کیا ہے، ہمیں بھی ذرا بتاؤ کہ آسمان کتنا بڑا ہے۔ چڑیا نے اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹتے ہوئے نہایت ہی اطمینان سے بڑے انداز میں جواب دیا، بچوں یاد رکھنا، والدین کے سائے سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اس دنیا میں۔ بے شک ایسے ہی ماں باپ کا سائے بہت بڑا ہے۔ جو لوگ آپ سے حسد یا بغض رکھتے ہیں ان سے نفرت مت کریں، کیونکہ یہی تو اصل میں آپ کے فین ہیں، جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں کی بھری ہوئی ایک ٹہنی دیکھی، بس اسے راستے سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ صرف اسی بات پر راضی ہو گیا اور اس کی بخشش فرما دی، سبحان اللہ۔ چیونٹی اگر کسی راستے سے گزر رہی ہو، آپ اس کے سامنے اپنی انگلیاں رکھ دیں تو آپ کی انگلیاں اٹھانے کا انتظار نہیں کریں گی، بلکہ اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل مقصود کی طرف چل پڑیں گی۔ اسی لیے کسی کا ایک راستے کو بند پا کر تھک ہار نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ راستے اور بھی ہیں، روزی دینے والی ذات آسمان میں ہے، بس اوقات وہ تمہیں کسی چیز سے محروم کرتا ہے تاکہ اس سے بہتر چیز تمہیں عطا کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اگر تمہارے رزق میں دوسروں کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ درود شریف کا جواب کب آتا ہے؟ یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ درود پڑھتے جاتے ہیں، جواب کب آیا؟ درود پڑھنے والے شخص پر درود پڑھنے کے دوران اگر رکعت طاری ہو جائے تو سمجھو کہ جواب آ گیا، اگر آنسو طاری ہو جائے، رکعت طاری ہو جائے تو سمجھو کہ جواب آ گیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور بزرگوں کی توجہ آپ کے کمزور دل کے قریب سے گزرتی ہے تو آپ کے آنکھوں میں بغیر سبب کے آنسو آ جاتے ہیں۔ بے سبب آنسوؤں کا آنا یا کسی کی وجہ کے ذریعے ہے،
اور توجہ جو ہے ان کی خاص عنایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ کس طرح پتہ لگایا جائے گا کہ انسان پر آنے والی مصیبت سزا ہے یا آزمائش؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو مصیبت انسان کو اللہ سے دور کرے وہ سزا ہے، اور جو مصیبت انسان کو اللہ کے قریب کرے وہ آزمائش ہے۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کرنے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، تم اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محنت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی غلطیوں کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ تو یہ خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ میری زندگی اس وقت آسان ہوئی جب میں نے یہ جان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے اپنی تربیت اپنے ظرف دکھاتا ہے، اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حقیقت میں اسی کے لیے ہوتا ہے، خواہ وہ دوسروں کو گالی بکے یا تعریف کرے۔ نیک نے نیک سمجھا، بد نے بد جانا مجھے، جس کا جتنا ظرف تھا اتنا ہی پہچانا مجھے۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کو چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ خاموشی سے بڑی کوئی چیز نہیں، ہر گالی، ہر تہمت، ہر الزام، ہر بدخوئی کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو دیکھنے میں کیسے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں۔ اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخرکار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ ہمارا تعلق ایسے منافق معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش بھی کی ہو، اس پر کبھی بھروسہ مت کیجیے۔ یاد رہے، سانپ جلدی تباہی اتارتا ہے جب وہ اس سے بڑا سانپ بنتا ہے۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ دل سے مخلص ہو کر کیا ہو۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہترین چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ یہ تو قدرت کا قانون ہے، جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود ہی اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ
سہتا ہے۔ ہر انسان کو یہ تو فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ اگر کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے عمل کو دیکھو۔ بعض لوگ اپنے بڑے بڑے دکھ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بہانے رونا بہا دیتے ہیں اور دیکھنے والے کہتے ہیں پاگل، بھلا اتنی چھوٹی سی بات پر کون روتا ہے۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند سیکنڈ ہی زندگی کے کیوں نہ ہوں۔ تعلق اور رشتے فرصت کے نہیں بلکہ عزت کے محتاج ہوتے ہیں۔ جتنی عزت دی جائے اتنی گہری ہوتے جائیں گے۔